السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی شیئر کرتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے گاؤں میں جیک نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ جیک اپنے مہربان دل اور جانوروں سے محبت کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ ہر روز اسکول کے بعد وہ اپنے گھر کہلانے والی مخلوق کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے قریبی جنگل کا دورہ کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے جیک نے ایک زخمی ہرن کے بچے کو ٹھوکر ماری۔ غریب مخلوق اپنی ماں سے بچھڑ چکی تھی اور زخمی ٹانگ سے لنگڑا رہی تھی۔ چھوٹے جانور کی حفاظت کے لیے فکر مند جیک نے احتیاط سے اس کے پاس پہنچا۔ خوفزدہ جانور کو یقین دلانے کے لیے پرسکون لہجے میں بات کی۔ اس نے آہستہ سے ہرن کی چوٹ کا جائزہ لیا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیک جلدی سے گاؤں واپس بھاگا اور اپنے دادا سے مدد طلب کی، جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے ایک ہنرمند معالج تھے۔ ایک ساتھ وہ جب جنگل میں واپس آئے جہاں جیک کے دادا نے فیون کے زخم کا علاج کیا، ہرن کی بڑی بھروسے والی آنکھوں نے جیک کو تشکر سے دیکھا۔ اس لمحے سے لڑکے اور ہرن کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جیک جنگل کا دورہ کرتا رہا اور شجر بے صبری سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے گھنٹوں ایک ساتھ گزارے، فطرت کے عجائبات کو دریافت کیا، چھپ چھپانے کے کھیل کھیلے اور محض ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوئے۔ جنگل ان کی پناہ گاہ بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ دنیا کی پریشانیوں سے بچ سکتے تھے اور اپنی دوستی میں سکون پا سکتے تھے۔ ہرن کے ساتھ جیک کی انوکھی دوستی کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی جنگل والوں کے لیے اس دل دہلانے والے بندھن کو دیکھنے کے لیے ایک مقبول مقام بن گیا۔ بہت سے لوگوں نے جیک کے ساتھ اس کے دوروں پر جانا شروع کر دیا، جو جانوروں کے ساتھ اس کے جادوئی تعلق کا خود گواہ تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، جھنڈا ایک شاندار ہرن بن گیا اور مزید جانوروں نے جیک پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ پرندے اس کے کندھوں پر ٹہلتے، گلہری اس کے ارد گرد کھلکھلا کر بھاگتی اور یہاں تک کہ ایک عقل مند بوڑھا الو بھی تشریف لاتا اور نرمی سے ہانپتا، جسے جیک غور سے سنتا۔ ایسا لگتا تھا اس کے پاس ان مخلوقات کی ضروریات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، جس نے اسے فاریسٹ وسپرر کا خطاب دیا ہے۔ لیکن ایک خوفناک موسم سرما سانحہ گاؤں کو مارا۔ ایک شدید برفانی طوفان اترا جس نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا اور بہت سے جانوروں کو ان کے خاندانوں سے الگ کر دیا۔ جیک اپنے جانوروں کے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے پرعزم تھا، لیکن طوفان کی شدت نے اس کا جنگل میں جانا ناممکن بنا دیا۔ بے خوف جیک نے اپنے دادا اور کچھ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ایک ریسکیو مشن کا اہتمام کیا۔ انہوں نے غدار موسم کا مقابلہ کیا، مصیبت میں جانوروں کی تلاش کی۔ جیک کی رہنمائی اور ہمدردی کے ساتھ وہ بہت سے جانوروں کو اپنے خاندانوں کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے اور لوگوں کے لیے بے پناہ اور خوراک فراہم کی جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ ریسکیو مشن کے دوران ایک برفانی چیتے کا بچہ ملا جو سردی میں خوفزدہ اور کانپ رہا تھا۔ جیک نے بچے کو پکڑا اور اسے اپنے گرم گلے سے تسلی دیتے ہوئے اسے قریب کیا۔ اس لمحے سے برفانی درندہ، جس کا نام اس نے لونا رکھا، جیک کا دوست بن گیا۔ لونا کی مدد سے جیک نے اپنی جانوروں کی دوستی کو جنگل سے آگے بڑھایا۔ اس نے قریبی پہاڑی علاقوں کا دورہ کرنا شروع کیا، جہاں اس کی ملاقات بھیڑیوں، لومڑیوں اور یہاں تک کہ ایک چنچل برفانی خرگوش سے ہوئی۔ فاریسٹ وسپرر کے طور پر اس کی شہرت اور بھی پھیل گئی اور دور دراز کے لوگ جانوروں سے جڑنے کے لیے اس سے مشورہ لینے آئے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، جیک کی جانوروں سے محبت اور انہیں سمجھنے کی اس کی فطری صلاحیت اور بھی زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔
اس نے اپنی زندگی فطرت اور اس کے باشندوں کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ ایک مشہور تحفظ پسند اور جنگلی حیات کا وکیل بن گیا۔ اپنے کام کے ذریعے جیک نے دوسروں کو قدرتی دنیا کی تعریف اور حفاظت کرنے کی ترغیب دی۔ اگرچہ اس کی شہرت اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا، جیک اپنی کہانی کے دل کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ دوستی جو جنگل میں ایک زخمی شگفتہ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، وقتاً فوقتاً وہ اسی مقام پر لوٹ جاتا جہاں اس کے بچپن کی یادیں اور اس کی زندگی کے مشن کی بنیاد پڑی تھی، اور اس طرح وہ لڑکا جس نے جانوروں کی نظروں میں دوستی پائی تھی، محبت اور ہمدردی پھیلاتا رہا۔ انسانوں اور ان مخلوقات کے درمیان ہم آہنگی کی لازوال میراث چھوڑتا رہا، جن کے ساتھ ہم اس قیمتی سیارے کا اشتراک کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔